اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے چینل G.A لرننگ اکیڈمی والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج جو میں ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں اس کا جو ٹاپک ہے وہ اس ویڈیو میں ہم اسلامک اسٹڈی کے کچھ اہم کوسچن کو ڈسکس کریں گے، اور اس ویڈیو میں جو زیادہ تر کوسچن ہوں گے وہ جتنے بھی اسلامی غزوات ہوئے ہیں ان کی مکمل ڈیٹیل اس میں شامل ہے، اور کچھ جو اسلام کا جو 5واں رکن حج ہے اس کے متعلق کچھ سوالات ہوں گے، اور کچھ جو ہے کہ اسلامک ہسٹری کے متعلق کوسچن ہم ڈسکس کریں گے۔ دوستو، یہ نہایت اہم ویڈیو ہے، اور جن دوستوں نے میرے بھائیوں نے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے لیکچرار اسلامیات کے لیکچرار پوسٹ کے لیے اپلائی کر چکے ہیں اور اس کی تیاری میں مصروف ہیں، تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے نہایت اہم ہے۔ دوستو، ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے نہایت ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ اور جو دوست میرے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ہم اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، اور اس ویڈیو میں جو ہم کریں گے وہ ٹاپ موسٹ ریپیٹڈ MCQ ہوں گے اسلامک اسٹڈی فار دا پنجاب پبلک سروس کمیشن کے۔ ٹھیک ہے جی، پہلا کوسچن ہے جی ہمارا، فرسٹ بیٹل از وائدن، جسے کہ وائدن یا ابوا کے نام سے طور پہ جانا جاتا ہے، یہ کس سن میں لڑی گئی؟ تو دوستو یہ جو ہے آپشن سی ہمارا رائٹ آنسر ہے، یہ 1 ہجری میں لڑی گئی تھی، جسے غزوہ وائدان بھی کہتے ہیں جی۔ نیکسٹ کوسچن ہے ہمارا، ٹھیک ہے جی، بیٹل آف بدر فاٹ ان 17 رمضان ان ڈیش ہجری، جو غزوہ بدر ہے وہ 17 رمضان مبارک کو لڑی گئی، کس ہجری میں؟ 2 ہجری کو۔ آپشن اے ہمارا رائٹ آنسر ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے جی ہمارا، بیٹل آف احد فاٹ ان 17 شوال ان ڈیش ہجری، جو بیٹل آف احد ہے وہ 7 شوال کو لڑی گئی، اور کوسچن یہ ہے کہ کس ہجری میں لڑی گئی؟ تو آپشن بی ہمارا رائٹ آنسر ہے، یہ 3 ہجری کو غزوہ احد لڑی گئی جی۔ آپشن بی ہمارا رائٹ آنسر ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، بیٹل آف خندق فاٹ ان ڈیش ہجری، جو بیٹل آف خندق ہے جس کو غزوہ احزاب کے طور پہ بھی جانا جاتا ہے، وہ کس ہجری کو لڑی گئی؟ آپشن اے ہے 2 ہجری، آپشن بی ہے 3 ہجری، آپشن سی ہے 5 ہجری، آپشن ڈی ہے 4 ہجری۔ تو ہمارا رائٹ آنسر کون سا ہے؟ آپشن سی 5 ہجری کو لڑی گئی۔ نیکسٹ کوسچن ہے جی، بیٹل آف حنین ان ڈیش ہجری، جو بیٹل آف حنین ہے وہ کس سن میں لڑی گئی؟ آپشن اے ہے 6 ہجری، آپشن بی ہے 7 ہجری، آپشن سی ہے 8 ہجری، اور آپشن ڈی ہے 9 ہجری۔ تو رائٹ آنسر کیا ہے ہمارا؟ آپشن سی 8 ہجری کو لڑی گئی۔ نیکسٹ کوسچن ہے جی، فتح مکہ کب ہوا یا کس سن میں ہوا یا کون سی ہجری میں ہوا؟ تو آپشن اے 7 ہجری، آپشن بی ہے 8 ہجری، آپشن ڈی ہے 10 ہجری۔ تو رائٹ آنسر کیا ہے ہمارا؟ آپشن بی 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا یا فتح مکہ ہوا 8 ہجری کو۔ نیکسٹ کوسچن ہے جی، ٹریٹی آف حدیبیہ ان ڈیش ہجری، جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی وہ کس سن میں ہوئی تھی یا کون سی ہجری میں ہوئی تھی؟ کیونکہ ہجرت مدینہ کے بعد ہوئی، تو آپشن اے ہے 6 ہجری، آپشن بی ہے 7 ہجری، آپشن سی ہے 5 ہجری، آپشن ڈی ہے 4 ہجری۔ تو رائٹ آنسر کیا ہے؟ آپشن اے 6 ہجری کو صلح حدیبیہ ہوئی۔ اور اس کوسچن کے متعلق آپ لوگوں کو اور بھی کچھ بتاتا چلوں کہ یہ صلح حدیبیہ ہے یہ کس نے لکھی یا مسودہ کس نے تیار کیا؟ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صلح حدیبیہ کا جو مسودہ ہے وہ تیار کیا باقاعدہ طور پر۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کوسچن ہے، کنکویسٹ آف خیبر ان ڈیش ہجری، فتح خیبر کس میں ہوئی یا خیبر کی جنگ کس سن میں لڑی گئی؟ تو آپشن اے ہے 6 ہجری، آپشن بی ہے 7 ہجری، آپشن سی ہے 5 ہجری، اور آپشن ڈی ہے 4 ہجری۔ رائٹ آنسر کیا ہے ہمارا؟ آپشن اے، یہ 6 ہجری کو فتح مکہ ہوا صلح حدیبیہ کے فوراً بعد کا واقعہ ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، بیٹل آف موتا پریچنگ آف اسلام ٹو ویریس کنگ ان ڈیش ہجری، غزوہ موتا اور مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو جو اسلام کی تبلیغ کے لیے خط بھیجے گئے تھے وہ کس ہجری میں بھیجے گئے تھے؟ آپشن اے 6 ہجری، آپشن بی ہے 8 ہجری، آپشن سی ہے 5 ہجری، آپشن بی ہے 4 ہجری۔ تو ادھر رائٹ آنسر کیا ہے ہمارا؟ آپشن بی 8 ہجری۔ تو دوستوں میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر کہیں پہ 7 ہجری بھی لکھا ہوا ہے، اگر آپ کے پاس آپشن 7 اور 8 دونوں آ جائیں تو پھر 7 ہجری ہی آپ نے ٹک کرنا ہے، اور اگر صرف 8 ہی ہو تو پھر 8 کو ٹک کر لیجیے گا، آپ کا آنسر ٹھیک ہوگا۔ نیکسٹ کوسچن ہے، بدر کا جو مقام ہے جہاں پر غزوہ بدر ہوئی وہ کیا ہے؟ آپشن اے ہے ویلج ہے، آپشن بی ہے سٹی ہے۔ تو رائٹ آنسر کیا ہے؟ آپشن اے ویلج ہے۔
احد جو غزوہ احد ہے، وہ احد کا جو مقام ہے وہ کیا چیز ہے؟ آپشن اے ماؤنٹین ہے، آپشن بی ہے ولیج، آپشن سی ہل۔ تو کیا ہے وہ؟ ماؤنٹین یعنی پہاڑ ہے، احد کے نام سے مشہور ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے یوم الفرقان از کالڈ ٹو، یوم الفرقان کس غزوہ کو قرآن پاک میں پکارا گیا ہے؟ تو وہ ہے غزوہ بدر کو قرآن پاک میں یوم الفرقان کے طور پہ بھی پکارا گیا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے فتح مبین از کالڈ ٹو، جو فتح مبین ہے وہ کس غزوہ کو کہتے ہیں؟ غزوہ احد ہے، غزوہ بدر ہے، غزوہ صلح حدیبیہ ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہے؟ آپشن سی، صلح حدیبیہ کو فتح مبین بھی قرآن پاک میں کہا گیا ہے۔ تو رائٹ آنسر کیا ہے؟ آپشن سی۔ نیکسٹ کوشچن ہے نمبر آف مسلم سولجر ان بیٹل آف بدر، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فوج کی تعداد کتنی تھی؟ تو آپشن بی ہمارا رائٹ آنسر ہے، 313۔ نیکسٹ کوشچن ہے نمبر آف کفار سولجر ان بیٹل آف بدر، غزوہ بدر میں کفار کی لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ 1000، 2000، 5000 یا 1500۔ تو رائٹ آنسر کیا ہے ہمارا؟ آپشن اے 1000۔ نیکسٹ کوشچن ہے بیٹل آف بدر واز فاٹ فار، جو غزوہ بدر وہ کتنی دفعہ لڑی گئی؟ 1 دفعہ، 2 دفعہ یا 3 دفعہ۔ تو رائٹ آنسر کیا ہے ہمارا؟ آپشن سی، غزوہ بدر 3 دفعہ لڑی گئی۔ نیکسٹ کوشچن ہے نمبر آف مسلم مرٹیئرڈ ان بیٹل آف بدر، غزوہ بدر میں مسلمان جو شہید ہوئے ان کی تعداد کتنی ہے؟ آپشن بی ہے 13، آپشن بی ہے 10، آپشن سی ہے 14، آپشن ڈی ہے 11۔ تو رائٹ آنسر کیا ہے؟ آپشن سی، 14 مسلمان شہید ہوئے۔ نمبر آف کفار ہو کلڈ ان بیٹل آف بدر، جو غزوہ بدر میں کفار جو مارے گئے ان کی تعداد کتنی تھی؟ آپشن اے ہے 40، آپشن بی ہے 80، آپشن سی ہے 75، آپشن ڈی ہے 70۔ تو رائٹ آنسر کیا ہے؟ آپشن ڈی، 70 کفار قتل ہوئے۔ نیکسٹ کوشچن ہے جی لیڈر آف کفار ان بیٹل آف بدر، بیٹل آف بدر میں کفار کے جو سپہ سالار تھا اس کا نام کیا تھا؟ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے آپشن بی، ابو جہل۔ تو ابو جہل جو ہے وہ کفار کا جنگ بدر میں سپہ سالار تھا جو کہ مسلمانوں کے مقابلے میں اپنی فوج کو لے کر آیا۔ نیکسٹ کوشچن ہے جی بیٹل آف احد نمبر آف مسلم سولجر آر، غزوہ جو احد ہے اس میں مسلمانوں کی فوج کی تعداد کتنی تھی؟ تو اس کی تعداد تھی 1000، اور اس کے مقابلے میں کفار کی کتنی تعداد تھی؟ تو اس کی تعداد تھی 3000۔ نیکسٹ کوشچن ان بیٹل آف احد نمبر آف کفار سولجر آر، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا آپشن اے 3000، آپشن بی 5000، آپشن سی ہے 4000، آپشن ڈی ہے 2000۔ تو غزوہ احد میں کفار کے لشکر کی جو تعداد تھی اس کی کتنی تھی؟ تو آپشن اے ہمارا رائٹ آنسر ہے، 3000 تعداد تھی، اور اس کے مقابلے مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی، یعنی 2 گنا بڑا لشکر تھا۔ نیکسٹ کوشچن ہے جی نمبر آف مسلم مرٹیئرڈ ان دا بیٹل آف احد واز، غزوہ احد میں مسلمان جو شہید ہوئے ان کی تعداد کتنی ہے؟ آپشن اے ہے 70، آپشن بی ہے 71، آپشن سی ہے 69، آپشن ڈی ہے 60۔ تو رائٹ آنسر کیا ہے ہمارا؟ آپشن اے 70، یعنی 17 مسلم شہید ہوئے غزوہ احد میں۔ نیکسٹ کوشچن ہے عذاب مین، جو عذاب ورڈ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپشن اے الائز، آپشن بی ہے سپلٹ، آپشن سی ہے اینیمی، آپشن ڈی ہے نان آف حدیث۔ تو رائٹ آنسر کیا ہے ہمارا؟ آپشن اے الائز۔ عذاب کا مطلب ہوتا ہے الائز، متحد، ٹوگیدر، جو کہ انگلش کے مسلمانوں میں بھی یوز ہوتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے دا بیٹل آف خندق از آلسو نون ایز بیٹل آف، جو غزوہ خندق ہے وہ ایک اور نام سے بھی پکاری جاتی ہے، وہ نام کیا ہے؟ غزوہ احد ہے، غزوہ بدر، غزوہ حنین ہے یا غزوہ احزاب ہے؟ تو رائٹ آنسر کیا ہے؟ غزوہ احزاب، یعنی متحد، ٹوگیدر، یعنی غزوہ خندق میں کفار کے تمام قبائل نے مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی۔ نیکسٹ کوشچن دا بیٹل آف خندق از آلسو نون ایز بیٹل آف احزاب، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا۔ نیکسٹ کوشچن ہے جی بیٹل ان وچ ہولی پراؤڈ پیس بی اپون ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناٹ پارٹیسپیٹ از نون ایز، جس میں نبی علیہ وسلم جس جنگ میں شرکت نہ کریں اس جنگ کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے احد، آپشن بی بدر، آپشن سی سیریا۔ تو رائٹ آنسر کیا اس کو؟ سیریا کہتے ہیں، جس میں نبی علیہ وسلم نے جس غزوہ میں یا جس جنگ میں شرکت نہ کریں۔ تو آپشن سی ہمارا رائٹ آنسر ہے جی۔ نیکسٹ کوشچن ہے جی ان ڈیش بیٹل مسلم وومن پارٹیسپیٹ فرسٹلی، وہ کون سی جنگ ہے جس میں مسلم خواتین نے باقاعدہ طور پر پہلی دفعہ شرکت کی؟ تو وہ بیٹل آف بدر ہے، بیٹل آف احد ہے یا بیٹل آف خندق ہے؟ تو رائٹ آنسر کیا ہے؟ وہ بیٹل آف احد ہے، جس میں باقاعدہ طور پر مسلم خواتین نے بھی
مسلمان سپاہیوں کے ساتھ شرکت کی اور جنگ میں ان کا ساتھ دیا۔ نیکسٹ کوشچن ہے لاسٹ بیٹل وار، جو اسلام کی آخری جنگ ہے اس کا کیا نام ہے؟ غزوہ خندق ہے، غزوہ تبوک ہے، غزوہ حنین ہے یا نان آف حدیث؟ تو رائٹ آنسر کیا ہے؟ غزوہ تبوک، جو کہ رومن امپائر اور مسلمانوں کے درمیان لڑی گئی اور جو بغیر کسی رزلٹ کے ختم ہوگی۔ اور اس کے متعلق میں آپ لوگوں کو اور بھی بتاتا چلوں، اس جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اسلامی لشکر نے 2 ہفتے تک وہاں قیام کیا تبوک کے مقام پر۔ The person killed by the Holy Prophet peace be upon him حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا شخص ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا؟ تو آپشن اے ہے ابی بن خلف، آپشن بی ابو جہل، آپشن سی ہے ابو لہب، آپشن ڈی نان آف دیز۔ تو رائٹ آنسر کیا ہے ہمارا؟ آپشن اے ابی بن خلف وہ شخص ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ نیکسٹ کوشچن ہے جی ان بیٹل آف ڈیش دا تیتھ آف ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ور مرٹیار، تو وہ کون سی جنگ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے؟ آپشن اے ہے بدر، آپشن بی خندق۔ تو رائٹ آنسر کیا؟ آپشن سی غزوہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ ابو جہل واز کلڈ ان دا بیٹل آف ڈیش بائی معاذ، کون سی جنگ میں ابو جہل کو معاذ اور بائی معاذ برادر نے قتل کیا؟ تو وہ تھی غزوہ بدر۔ بیٹل آف چین واز فاٹ بٹوین ڈیش اینڈ دا مسلم، جو بیٹل آف چین ہے وہ کن 2 گروپوں کے درمیان لڑی گئی؟ آپشن اے پرشین، آپشن بی جوئرس، آپشن سی ہے کرسچن، آپشن ڈی نان آف دیز۔ رائٹ آنسر کیا ہے؟ یہ پرشین اور مسلمانوں کے درمیان میں لڑی گئی۔ تو رائٹ آنسر کیا ہے ہمارا؟ آپشن اے بیٹل آف چین۔ نیکسٹ کوشچن ہے عمر بن عبدالعزیز از کنسیڈرڈ ایز دا ڈیش خلیفہ، جو عمر بن عبدالعزیز ہے جو کہ ایک امی خلیفہ تھے، وہ کون سے خلیفہ کے طور پہ بھی جانے جاتے ہیں؟ آپشن اے 4، 5، 6 اور 7۔ تو رائٹ آنسر کیا؟ اسے 5th خلیفہ کے طور پہ بھی سمجھا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے خدمات ہی اسلام کی اتنی کی ہیں، انہیں یہ لقب دیا گیا یا یہ سعادت بخشی گئی۔ تو بیٹل آف موتا ٹک پلیس ان ڈیش ہجری، بیٹل آف موتا کس ہجری سن ہجری میں لڑی گئی؟ تو یہ 8 ہجری میں لڑی گئی۔ بیٹل آف حنین فاٹ ان ڈیش ہجری، جو بیٹل آف حنین ہے وہ کس سن ہجری میں لڑی گئی؟ تو یہ بھی 8 ہجری کو ہی، یعنی 8 ہجری کو ہی جنگ آف حنین بھی لڑی گئی اور جنگ موتا بھی سن 8 ہجری کو ہی لڑی گئی۔ نیکسٹ کوشچن ہے جی ہمارا بیٹل آف کیمل فاٹ بٹوین ڈیش اینڈ ڈیش، جو بیٹل آف کیمل ہے وہ کن 2 گروپوں کے درمیان یا کن 2 لوگوں کے درمیان لڑی گئی؟ تو آپشن اے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن بی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن سی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن ڈی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ تو رائٹ آنسر کیا ہے؟ آپشن بی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے درمیان لڑی گئی، جو کہ جنگ کیمل کے نام سے مشہور ہے، اور یہ بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہے کہ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر جنگ ہوئی۔ نیکسٹ کوشچن ہے جی دا بیٹل ان وچ دا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم ہولی پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسڈ 4 پریئر واز بیٹل آف، اور کون سا غزوہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 نمازیں قضا کی؟ تو وہ غزوہ احد تھا، غزوہ خندق تھا، غزوہ بدر تھا یا نان آف حدیث؟ تو رائٹ آنسر کیا ہے؟ آپشن بی ہمارا رائٹ آنسر، وہ غزوہ خندق تھا۔ بیٹل آف ڈیش کیم ٹو دا اینڈ وداؤٹ اینی ریزلٹ، وہ کون سی جنگ ہے جو بغیر کسی رزلٹ کے ختم ہوگی؟ جیسا کہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے، تو رائٹ آنسر کیا ہے؟ آپشن اے غزوہ تبوک، جو کہ رومن امپائر اور مسلم کے درمیان لڑی گئی۔ The participant of the battle were best with the highest reward by Allah، وہ کون سی جنگ ہے جس میں شرکت کرنے والے لوگوں کے لیے یا مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑے ریوارڈ کا اعلان کیا؟ تو وہ غزوہ بدر، آپشن بی ہمارا رائٹ آنسر ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے جہاد مین ٹو اسٹرائیو، آپشن اے سموتھ، آپشن بی سافٹ، آپشن بی سی ہارڈ، آپشن ڈی نان آف حدیث۔ رائٹ آنسر کیا ہے؟ آپشن سی ہارڈ، جہاد مین ٹو اسٹرائیو ہارڈ۔ نیکسٹ کوشچن ہے احد از لوکیٹڈ نیئر، احد کا جو پہاڑ ہے وہ کس شہر کے نزدیک واقع ہے؟ آپشن بی مدینہ، آپشن سی بی مکہ، آپشن سی طائف، آپشن ڈی نان آف دیز۔ رائٹ آنسر کیا ہے؟ وہ ہے آپشن اے مدینہ منورہ، یہ تقریباً مدینہ منورہ سے 3 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے۔
نیکسٹ کوشچن ہے ڈیش مین ڈگ دا ڈچ ان بیٹل آف خندق، کتنے آدمیوں نے غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا کام کیا؟ آپشن بی ہے 2000، آپشن بی 4000، آپشن سی 5000، آپشن ڈی 3000۔ تو رائٹ آنسر کیا ہے ہمارا؟ آپشن ڈی 3000 مسلمانوں نے غزوہ خندق کے دوران غزوہ خندق کھودنے کا کام کیا۔ نیکسٹ کوشچن ہے ڈیش ویکس ور اسپینڈ ٹو ڈگ دا ڈچ ان دا بیٹل آف خندق، کتنے ویک لگے غزوہ خندق میں خندق کھودنے کے لیے؟ اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے آپشن سی 2 ویک لگے غزوہ خندق میں خندق کو کھودنے کے لیے۔ واٹ از دا ریئل نیم آف امام ابو حنیفہ جو امام ابو حنیفہ ہیں ان کا ریئل نام کیا ہے؟ محمد ہے، آپشن بی نعمان ہے، آپشن سی احمد ہے۔ تو رائٹ آنسر کیا ہے؟ آپشن بی نعمان۔ ہاؤ مینی اوبلیگیشن یا آر فرض آر ان دیر ان حج، حج کے کتنے فرض ہوتے ہیں؟ 2، 3، 5 یا کوئی بھی نہیں۔ تو رائٹ آنسر کیا ہے؟ آپشن بی 3 فرائض ہیں جی، بڑے 3 فرائض ہیں حج کے جو کہ آپ لوگوں کو ادا کرنے ہوتے ہیں۔ یہ حج کے متعلق کچھ کوشچن ان کو بھی اچھے سے دیکھیے گا، یہ اکثر ایگزام میں ریپیٹ ہوتے ہیں۔ واٹ از دا کمپلسری ٹیکس آن دا پروڈیوس آف ایریگیشن لینڈ، وہ ایریگیشن لینڈ جو کہ عام ٹیوب ویل پانی وغیرہ سے یا نہری پانی سے جس کی ایریگیشن ہوتی ہے اس پر جو ٹیکس لگتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو عشر کہتے ہیں۔ تو عشر کے متعلق آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، یہ تقریباً 10% یعنی 100 کا 10واں حصہ ٹیکس لگتا ہے۔ اینڈ نیکسٹ کوشچن ہے ہاؤ مچ از دا ریٹ آف عشر آن دا پروڈیوس آف آرٹیفیشلی ایریگیٹڈ لینڈ، جو آرٹیفیشلی ایریگیٹڈ لینڈ ہے یعنی جو مصنوعی پانی سے جس کی ایریگیشن ہوتی ہے تو اس کے پر جو ٹیکس لگتا ہے وہ یعنی 100 کا 20واں حصہ ٹیکس لگتا ہے، 1/20% جو کہ ہے اس پر ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے فرام ویئر دا ورڈ زکوٰۃ ڈیریویٹڈ، زکوٰۃ کا جو ورڈ ہے وہ ان میں سے کس لفظ سے اخذ کیا گیا ہے؟ آپشن اے تزکیہ، آپشن بی ہے ذکریہ، آپشن سی بھی ذکریہ، آپشن ڈی نان آف دیز۔ رائٹ آنسر کیا ہے؟ آپشن اے تزکیہ سے یہ لفظ نکلا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے جی ہو بولڈ دا فرسٹ اسٹرکچر آف ہولی کعبہ، ہولی کعبہ کا جو پہلا اسٹرکچر ہے وہ کس نے تعمیر کیا؟ تو رائٹ آنسر کیا ہے؟ آپشن اے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہاؤ مچ از دا ریٹ آف عشر آن دا پروڈیوس آف لینڈ بینیفٹ بائی دا رین اور سم نیچرل سپرنگ، وہ زمین جو کسی بارش کی وجہ سے یا کسی نیچرل ریسورسز کی وجہ سے جس کی ایریگیشن ہو اس پر جو ٹیکس لگتا ہے وہ کتنا ہے؟ تو وہ 100 کا 10% ہے یعنی 1/10% جو اس کے اوپر ٹیکس لگتا ہے جو بارش اور یا کسی بھی نیچرل ریسورس کی وجہ سے اگتی ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے نیم دا اسکیڈ ایریا اراؤنڈ دا مکہ، مکہ مکرمہ کے گرد جو ایریا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو وہ حرم شریف کہلاتا ہے، اور جو کہ حج کے دوران لوگ حرم کے جس میں منع کیا گیا کسی بھی فساد اور شکار وغیرہ کے کرنے کے متعلق۔ ویئر ڈز دا حج گو آفٹر کمپلیٹنگ 7 راؤنڈ، حاجی مکہ خانہ کعبہ کے ارد گرد 7 چکر مکمل کرنے کے بعد نیکسٹ کہاں جاتے ہیں؟ تو آپشن بی ہمارا رائٹ آنسر ہے، تو وہ 7 چکر کمپلیٹ کرنے کے بعد الملتزم کی طرف جاتے ہیں۔ الملتزم جو ہے یہ کبھی نیکسٹ کوشچن آئے گا اس کے متعلق آپ کو بتاؤں گا۔ دا پورشن آف دا وال آف کعبہ وچ از بٹوین اٹس ڈور اینڈ حجر اسود از کالڈ، جی یہ نیکسٹ کوشچن آ گیا اسی کے متعلق۔ وہ جگہ جو خانہ کعبہ اور حجر اسود کے درمیان، خانہ کعبہ اور حجر اسود کے دور کے درمیان اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ ویئر ڈز حج گو آفٹر پرفارمنگ صحیح، صحیح کا رکن ادا کرنے کے بعد حاجی کہاں پر جاتے ہیں؟ آپشن اے صفا ہے، آپشن بی مینا ہے، آپشن سی عرفات۔ رائٹ آنسر کیا؟ آپشن بی مینا کی طرف جاتے ہیں جہاں پہ وہ قربانی ادا کرتے ہیں۔ وین ڈز حج ٹریول ٹو مینا، حاجی جو ہے مینا کی طرف کس ذی الحج کو جاتے ہیں؟ تو 8 ذی الحج کو وہ ٹریول کرتے ہیں مینا کی طرف۔ نیکسٹ کوشچن ہے نیم دا پلین ویئر حضرت آدم علیہ السلام اینڈ ہز وائف ور رومڈ آفٹر ایئر آف دا، name the plane where حضرت آدم علیہ السلام and his wife were wounded after year of wandering، تو رائٹ آنسر کیا؟ آپشن اے عرفات، میدان عرفات میں اتارے گئے۔ نیکسٹ کوشچن ہے the person who perform prayer alone is called، کیا کہلاتا ہے؟ منفرد۔ نیکسٹ کوشچن ہے زکوٰۃ از آلسو کالڈ، زکوٰۃ کو جو ایکٹ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو آپشن اے ہمارا رائٹ آنسر ہے، تو اس کو پیور ایکٹ
کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کوشچن ہے ایٹ لیسٹ ہاؤ مینی پرسن شوڈ بی جماعت بائی جماعت صلات. بائی جماعت صلات ادا کرنے کے لیے کتنے آدمیوں کی منیمم ضرورت ہوتی ہے؟ تو ان کی تعداد 2 ہے جی. وین سیام آف رمضان واز آرڈر. جو رمضان مبارک کے جو روزے ہیں وہ کس سن ہجری میں فرض ہوئے؟ تو رائٹ آنسر کیا ہے؟ آپشن اے 2 سن ہجری کو روزے فرض ہوئے جی. نیکسٹ کوشچن ہے وین واز زکوٰۃ میڈ کمپلسری. جو زکوٰۃ ہے وہ کس سن ہجری میں لازمی قرار دی گئی؟ تو یہ بھی سن 2 ہجری. آپشن سی ہمارا رائٹ آنسر ہے. آپشن اے 5 ہے. آپشن بی ہے 3. آپشن سی ہے 2 ہجری. رائٹ آنسر کیا ہے؟ آپشن سی 2 ہجری کو زکوٰۃ فرض ہوئی. ہاؤ مینی ٹائم دا ورڈ زکوٰۃ اپیئر ود دا صلاۃ ان دا ہولی قرآن. زکوٰۃ کا جو ورڈ ہے نماز کے ساتھ قرآن پاک میں کتنی مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے یا آیا ہے میکسیمم؟ تو آپشن سی ہمارا رائٹ آنسر ہے 32 دفعہ. واٹ از دا میننگ آف اعتکاف. اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ آپ پروسٹریشن ہے، اوبلیوشن ہے یا سی سکیلوجن ہے؟ تو آپشن سی ہمارا رائٹ آنسر ہے. نیم دا پریئر ان وچ دیر از نو چینج ان فرض رکعت ان کیس آف قصر. آپشن اے ہے فجر. آپشن بی ہے مغرب. آپشن سی ہے عصر. آپشن ڈی ہے بوتھ اے اینڈ بی. تو رائٹ آنسر کیا ہے؟ فجر اور مغرب یہ دونوں نمازیں ہیں. تو ہمارا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ آپشن ڈی یعنی بوتھ اے اینڈ بی ہمارا رائٹ آنسر ہے. نیکسٹ کوشچن ہے جی ہمارا ہاؤ مینی غزوات اسکپ ہو گیا سوری. صلاۃ خسوف از پرفارم دا اوکیجن آف. صلاۃ جو خسوف ہے وہ کس موقع پر پڑھی جاتی ہے؟ تو وہ لونر ایڈیسپی. آپشن سی ہمارا رائٹ آنسر ہے. نیکسٹ کوشچن ہے جی ہمارا 10 کمانڈنٹ ور ریور. 10 احکامات کون سے نبی پر نازل ہوئے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے. وچ کلمہ شوڈ بی ریسائٹڈ آفٹر دا وضو. وضو کرنے کے بعد ہم کس کلمہ کی تلاوت کرتے ہیں یا کون سا کلمہ پڑھتے ہیں؟ تو وہ ہے کلمہ یعنی دوم کلمہ شہادت. آپشن اے ہمارا رائٹ آنسر ہے. نیکسٹ کوشچن ہے واٹ از دا میننگ آف وضو. وضو کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم وضو کرتے ہیں اس کے مطلب کیا ہے جی؟ آپشن اے پیوریفیکیشن. آپشن ای ابلوشن. آپشن سی ہے پرفیکشن. رائٹ آنسر کیا ہے؟ ابلوشن. آپشن بی. نیکسٹ کوشچن ہے ٹو اوم دا انجیل ور ریور. جو انجیل ہے وہ کس نبی پر نازل ہوئی؟ تمام لوگوں کو بتا دیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. آپشن بی ہمارا رائٹ آنسر ہے. نیکسٹ کوشچن ہے ٹو اوم دا توریت واز ریور. توریت کس نبی پر نازل ہوئی؟ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. دوستو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اس لیے جلدی سے کوشچن پڑھ رہا ہوں. نیکسٹ کوشچن ہے آن وچ پروفٹ ور سکرول صحیفہ ریور. جو صحیفے ہیں وہ کن کن نبیوں پر نازل ہوئے؟ تو یہ تمام نبی علیہ السلام پر نازل ہوئے ہیں. تو آپشن ڈی ہمارا رائٹ آنسر ہے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو نیکسٹ کوشچن ہے وچ ہولی بک از کالڈ دا گوسپل. کون سی ہولی بک کو گوسپل کہتے ہیں؟ تو وہ انجیل ہے جی. آپشن سی ہمارا رائٹ آنسر ہے. نیکسٹ کوشچن ہے وچ ہولی بک از کالڈ دا نیو ٹیسٹمنٹ. نیو ٹیسٹمنٹ کس بک کو پکارتے ہیں؟ تو یہ بھی انجیل ہے. آپشن سی ہمارا رائٹ آنسر ہے جی. نیکسٹ کوشچن ہے واٹ از دا اولڈسٹ ہولی بک. سب سے پرانی بک کون سی ہے؟ تو وہ توریت ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. اس کے بعد انجیل اور اس کے بعد زبور نازل ہوئی ہے جی. یہ اس طرح کی ان کی ترتیب ہے. تو آپشن اے ہمارا رائٹ آنسر ہے توریت. نیکسٹ کوشچن ہے جی وچ ہولی بک از کالڈ دا اولڈ ٹیسٹمنٹ. اولڈ ٹیسٹمنٹ کس بک کو کہتے ہیں؟ تو یہ توریت ہے جی. سب سے جو پرانی کتاب ہے یا جسے پرانی کتاب کہتے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے جی ہو از ریفرڈ ان قرآن ایز اے رول امین. تو روح الامین قرآن پاک میں کس فرشتے کو پکارا گیا ہے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام. تو رائٹ آنسر کیا ہے؟ آپشن بی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن پاک میں روح الامین کے لقب سے بھی پکارا گیا ہے. تو دوستو یہ اس ویڈیو کا ہمارا آخری کوسچن تھا. اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا. اور جو دوست میرے چینل پر اس دفعہ پہلی دفعہ آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے. دوستو اس کے متعلق اس کی جو مزید ہم ویڈیو اپلوڈ کرنے والے ہیں اور ویڈیو دیکھنے کا آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.